الکوہل اور اسپرٹ کے بارے میں کیا یہ پاک ہے یا پلید؟ تو اس سلسلے میں اگرچہ بعض علماء نے اس کے پلید ہونے پر فتویٰ دیا، لیکن اس کے پلید کہنے پر جو مشکل مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان پر ایک نظر دوڑائیں۔ ایک تو یہ کہ اگر الکوہل کو پلید کہا جائے، اسپرٹ کو پلید کہا جائے، تو پھر یہ جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال تو ہوتا ہے۔ اسپرٹ وہ لگاتے ہیں، پھر ٹیکا لگاتے ہیں نا۔ اسی طرح جتنی بھی انگریزی سیال دوائیاں ہیں بہنے والی، ان سب میں کچھ نہ کچھ آمیزش الکوہل یا اسپرٹ کی ہوتی ہے۔ جتنے وہ ڈاکٹری ایلوپیتھی یہ جو ہوتے ہیں سیرپ، ان سب میں کچھ نہ کچھ مقدار میں تو ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے اس سے بچنا۔ کوئی اس کو پلید کہہ کر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اس میں تخفیف کے قائل ہیں، لیکن بچنے والا وہ بر صغیر کے یا اس طرف دنیا بھر میں بھی یہی تناسب ہوگا، وہ 1 فی 1000 بھی نہیں، 1000 میں ایک بندہ بھی اس طرح نہیں جو اس سے بچ سکے۔ لاکھوں میں ہے شاید کوئی ایک آدھ اپنے اعلیٰ تقوی کی وجہ سے بچ جاتا ہو، تو ورنہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو ہماری مارکر پوائنٹر میں سیاہی ہوتی ہے، یہ فوراً کیوں خشک ہوتی ہے؟ اس میں اسپرٹ ہے، اور جو حکم الکوہل کا ہے وہی اسپرٹ کا ہے۔ یہ ماں اور بیٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، پھر یہ بھی پلید اور حرام کھانی پڑے گی۔ بظاہر ہے کہ اگر سیاہی پلید ہے تو اس سے تعویذات لکھنا، قرآن پاک کی یا دینی فتاوے لکھنا یا کوئی بھی دینی کام لینا سیاہی سے، اس سیاہی سے تو جائز نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ یہ جو خوشبو کے پرفیوم وغیرہ ہیں، ان میں بہت سی اقسام ایسی ہیں، پرفیوم تو تقریباً سارے ہی، اور خوشبو کی بہت سی اقسام میں اس کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس کا بھی بہت بڑا ابتلاء اور عموم ہے، اس کا استعمال عام ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پڑی کہ الکوہل کی حقیقت دیکھی جائے، کیا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو الکوہل یہ زیادہ تر گنے کے چھلکے سے بنتا ہے، بعض اوقات پانی اور آکسیجن کی آمیزش سے بنتا ہے، کبھی انگوروں کے نچوڑ سے بنتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، اور اس میں نشہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں آمیزش کے بغیر اس کو کوئی استعمال کر لے تو ڈیتھ ہو جائے۔ مغرب سے آنے والی جو بڑی شرابیں ہیں قیمتی مہنگی، ان میں اس کے مقدار ہوتی ہے اتنے قطرے، ایک شیشے میں ہے، اس میں اتنے قطرے ہیں، اس کے حساب سے، اور اس سے اس کی پاور بڑھ جاتی ہے نشہ دینے کی۔ یعنی یہ نشہ آور تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا شدید نشہ جو موت کا بہانہ، اس بات سے یہ واضح ہے کہ یہ شرابی اور نشئی لوگ، یہ نشہ استعمال کرنے والے لوگ، یہ اکیلا الکوہل یا اسپرٹ کا استعمال نہیں کرتے نشے کے طور پر۔ نشے کے طور پر اس کو مسلسل مستقل استعمال نہیں۔ خیر، بہرحال ہم اس کی حقیقت کے بارے جو جانتے تھے وہ ذکر کر دیا۔ اب اس کا حکم شرعی، اگر تو یہ ہو کشید کیا ہوا انگوروں کے نچوڑ سے، پھر یہ خمر کے حکم میں اور پلید ہے، مقدار قلیل سے قلیل کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ بات عام طور پر واضح معلوم نہیں ہوتی کہ یہ الکوہل، یہ اسپرٹ کس چیز سے کشید کیا گیا ہے، کیا یہ انگوروں کے کچے رس سے ہے
یا کسی اور طریقے سے. جب اس میں احتمال آ گیا اور اگر کسی اور چیز سے ہو تو اب سمجھ لیں تاکہ بات پوری سمجھ آئے. اگر انگوروں کے کچے رس کے بجائے کسی اور چیز سے کشید کیا ہوا یہ مسکر نشہ آور چیز ہو، اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے خمر کے سوا میں، ضابطہ یہ ہے انگوروں کے کچے رس سے خمر بنتی ہے، وہ تو قلیل سے قلیل مقدار بھی پلید اور حرام ہے. اور دیگر مسکرات میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ خاص طور پر جس کے اجزائے ترکیبی پاک ہیں اور وہ اقسام جو نبی پاک علیہ السلام کی حین حیات میں استعمال نہیں ہوتی تھی مدینہ شریف میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو عام استعمال نہیں ہوتی تھی مدینہ شریف میں، ان اقسام کی بات میں کر رہا ہوں. ویسے قانون اس سے کچھ عام ہے، وہ یہ کہ خمر کے سوا وہ مسکرات جن کے اجزائے ترکیبی پاک ہوں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قلیل مقدار جس سے نشہ نہ ہو اس کی تخفیف ہے، حلال ہے، اور جتنی مقدار پہ نشہ ہو وہ حرام ہے. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہ موقف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہ موقف ہے جو میں نے بتایا کہ خمر کے سوا باقی مسکر چیزیں وہ اتنی قلیل مقدار جس میں عام طبیعت میں ایک ایک کو نشے کا عادی ہو جائے تو زیادہ مقدار میں اس کو نشہ نہیں ہوتا. نہیں، جتنی مقدار میں عام آدمی کو نشہ ہو جائے گا اس سے کم مقدار تک تخفیف اور اس سے زیادہ نہیں. اب اس بات پہ غور کریں، اب پلید کہنا تو اسے ممکن نہیں ہوگا نا. بھی وہی چیز 2 پیالے پاک ہے اور تیسرا پیالہ اسی جنس کا وہ پلید ہے، یہ کیسے ہوگا؟ علامہ شامی نے ایک جگہ لکھا نا، وہ خیر زعفران کے مسئلے میں کہ زعفران بہت کثیر مقدار میں آ جائے تو نشہ پیدا کر دیتا ہے، اور کسی نے نہیں کہا کہ نشے کی مقدار سے کم ہو تو پاک ہے، زیادہ ہو تو پلید ہے. خیر وہ تو چلو جامد چیز ہے، میں اس وقت ماء کی بھی بات کر رہا ہوں. نشہ آور چیز جامد ہے یا مائع ہے، بھنگ افیون ہے یا کوئی بہنے والی چیز ہے، مسکر کوئی جنس بہنے والی. امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے قاعدے کے مطابق ان کو اتنی مقدار میں استعمال کرنا جس سے نشہ نہیں ہوتا عام انسان کو تو وہ حلال ہے، لہذا پلید کہنا تو ممکن نہیں. اگر سمجھا کسی نے یہ کہ نشہ اس سے نہیں ہوگا کہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا، اسے بالفرض نشہ ہو بھی گیا تو اس میں تخفیف ہے، وہ گناہ نہیں، لیکن بلا وجہ تجربے نہیں کرنے چاہیے، بچنا چاہیے. تو یہ مسئلہ جو میں نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک یہ حلال کی حد میں آتا ہے. یہ دیکھیں امام محمد کی جامع صغیر میں لکھا تھا کہ خمر کے سوا جو مشروبات ہیں اس میں اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو اس کا کوئی حرج نہیں. اس کی شرح میں یہ شرح جو میرے پاس ہے یہ صدر الشہید کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہدایہ شریف، عنایہ، قدوری، جوہرہ نیرہ، کنز الدقائق، بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے. تو ہدایہ شریف کی عبارت ہے ھذا نص، یہ لا باسک ہے نا، اس بات پر نص ہے کہ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والذرۃ، گندم، جو اور مکی وغیرہ سے جو بنایا جاتا ہے حلال، حلال ہے. امام ابو حنیفہ کے قول میں آگے ابو یوسف کا قول بھی بعض حضرات نے ذکر کیا اور یہی تحقیق ہے.
اگر نشہ دے تو حرام، نشہ نہ دے تو اس حد تک حلال۔ اس پر میں نے یہ لکھا کہ ظاہر حلال اور پاک کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر حلال چیز پاک ضرور ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پلید چیز حلال ہو مسلمان کے حق میں۔ ہاں کئی بار ایسا ہوگا چیز پاک ہے حلال نہیں، کئی بار ایسا ہوگا چیز پاک ہے حلال نہیں۔ مٹی پاک ہے، اس کو عام کھانا ظاہر ہے حلال تو نہیں۔ تیل، مٹی کا تیل، پٹرول پاک ہے، اب حلال تو اسے کوئی نہیں کہے گا پینا ہے اس کو۔ زہر، سکمونیا یا کوئی اور جس کی اجزاء ترکیبی کا پتہ ہے وہ پاک ہے، لیکن حلال تو اسے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو پاک اور حلال میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر پاک چیز حلال ہونا ضروری نہیں، اور ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بہت سی پاک چیزیں ایسی ہوں گی جو حلال نہیں، لیکن کوئی حلال چیز ایسی نہیں جو پاک نہ ہو۔ جب حلال کہا تو پاک ہونا بھی ثابت ہو گیا شیخین کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا یہی موقف ہے۔ یہ تو تھا اصل مسئلہ۔ عام علماء نے یہ کہا، امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جی فاسقوں کو دیکھا گیا ہے، وہ ان مشروبات کو پیتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ خمر کی حد سے بچ جائیں، دوسرا یہ کہ وہ ایک انداز بنا کر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کی۔ امام ابو محمد نے یہ کہا تھا کہ ہر قسم کا نشہ آور مسکر مائے وہ پلید ہے اور اس پر خمر کے احکام جاری ہوں گے۔ ماضی قریب کے علماء میں امام احمد رضا نے بھی اسی پر فتویٰ دیا۔ انہوں نے اس کے بعد پھر یہ کہہ دیا کہ الکول بھی پلید اور پلید ہے، خمر کے حکم جو جاری ہونے ہیں۔ سپیرٹ الکول سے کشید ہوتی لہذا وہ بھی پلید اور حرام ہے۔ بعد کے علماء نے جب اس مسئلے پر اس کی عموم بلوا کو دیکھا، ابتلاء عام کو دیکھا، یہ حالات دیکھے کہ اگر اس کو پلید قرار دیں تو امت مسلمہ کی غالب اکثریت کو فاسق قرار دینا پڑے گا، ان لوگوں کو جو دین والے ان کو بھی اکثریت کو۔ ایک تو ہے نا دین بیزار طبقہ، اس کو تو چھوڑیں، جو دین پر چلنے کی کوشش کرنے والے ان میں سے بھی اکثریت کو اور 2/3 اکثریت سے زائد کو فاسق قرار دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے پھر غور و خوض کیا۔ اب ماضی قریب میں سن 2000 کے بعد انڈیا میں ہمارے اہل سنت علماء کا ایک بڑا اجتماع ہوا مفتیوں کا، جس میں انہوں نے الکحل والی ادویات پہ اجازت کا فتویٰ دیا کہ اس میں جی عموم بلوہ ہے، عام ابتلاء ہے، اور دوائیوں میں اتنی مقدار نہیں ہوتی الکحل جس سے عام نشہ بنے۔ بعض حضرات نے کہا نشہ والے لوگ اس کو نشہ کے طور پر استعمال بھی نہیں کرتے، لہٰذا اس میں تخفیف کا فتویٰ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے جد امجد حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے آج سے تقریباً 50 برس پہلے اس مسئلے پر فتویٰ دیا تھا۔ یہ اب ہے نا 1444 ہجری، یہ فتویٰ ہے 90 ہجری کا لکھا ہوا۔ 50 سے 3 سال اوپر، 3.5 سال بنتے ہیں، یہ 53 سال پہلے آپ نے یہ فتویٰ لکھا۔ اس کی میں ابتدائی سطریں پڑھوں۔ سائل نے کچھ لکھا، اس کے جواب میں لکھتے اس میں شک نہیں کہ انگریزی ادویہ کا استعمال شرقاً غرباً اربن اجمن عام ہو چکا۔ یہ بھی متیقن متعین ہے کہ تمام دواؤں میں عموماً شراب کی ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ صرف تر اور سیال دواؤں میں سے بعد میں ہوتی ہے، اور وہ بھی یقین نہیں کہ انگوری ہوتی ہے۔ تو اندرین حالات غیر مسکر دواؤں کا استعمال جائز و حلال ہونا چاہیے کہ ایک ایک دوائی کے متعلق شراب کی آمیزش یقینی نہیں۔ اس پر تفصیلی فتویٰ ہے آپ کا، یہ صفحہ 571 سے لے کر 580 تک، اور اس میں فتاوی رضویہ کی کئی عبارات سے بھی آپ نے استدلال کیا۔ پھر فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر امام احمد رضا نے صاف کہا کہ سپیرٹ کا صرف بدن پر لگنا
غالباً سوال ہوگا ٹیکے کے بارے میں، بدن یا کپڑے پر اسپرٹ لگنے سے پلید کا حکم نہیں۔ اس طرح ایک اور مقام پر اسی قول شیخین کے قول کا حوالہ دے کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف یا کمزور نہیں، بلکہ اس کو بہت سے علماء نے صحیح کہا اور اس پر فتویٰ بیان کیا ہے۔ اب جب ابتلاء عام ہے تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں کہ انک، پینکی، پوائنٹر، مارکر ان کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا جائے، پھر اسے دینی کام لکھنا، تعویذات، قرآن پاک، فتاویٰ وغیرہ اور حدیث کی خدمت سب جائز ہوگا۔ ورنہ سوچے نا کہ عالم کی سیاہی تو شہید کے خون سے تولی جائے گی اور اس سے بھاری نکلے گی، اور اگر وہ سیاہی ہوئی پلید تو بیڑا تو غرق ہو گیا نا۔ بھالی یہ ابتلاء عام کی وجہ سے تخفیف کا فتویٰ وہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ادویات میں، سیال ادویات میں بہت سی ایسی ہیں جن میں اس کی آمیزش ہوتی ہے، اس کے بھی پھر جواز کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح میری نظر میں یہ ہے کہ یہ پرفیوم وغیرہ جن میں اس کا استعمال ہے اس میں بھی تخفیف پر فتویٰ دیا جائے، جن میں یہ سپرٹ وغیرہ کی آمیزش ہے، سپرے اس میں فوراً اڑ جاتا ہے لیکن ایک بار پھیل جاتا ہے خوشبو کا سارا حساب، تو اس پر بھی پلید کا فتویٰ نہ دیا جائے۔